والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بعد از حمد و صلات، معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص سٹیج پر جلوہ گر مقتدر علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے منعقد کی گئی. سر شام سے اس وقت تک آپ لوگ تشریف فرما ہیں. چند لمحوں کی حاضری آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں ہیں. گلی گلی اور نگر نگر ذکر میرے حضور کا جاری و ساری ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو اہل ایمان کو تسکین عطا فرماتا ہے. جب یہ سہانی گھڑیاں آتی ہیں تو اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھا کہ حضور کا ذکر سن کے، حضور کا تذکرہ سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. ذکر حضور کا سنے اور چہرہ مرجھا جائے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں، تو سمجھ لے کہ اندر کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹ چکا ہے. ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو نام بھی تسکین دیتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو ذکر بھی انسان کو سرشار کرتا ہے. کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے ذروں پہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا تھا، لکھتا پھر مٹاتا، پھر لکھتا پھر مٹاتا. دیکھنے والے نے کہا مجنوں میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب یہ نام لکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. صاحب اگر مجنوں کو لیلا کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی نام ہے ہی نہیں میٹھا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً حضور کی آمد ہے، اور اہل محبت اپنی استطاعت کے مطابق خوشیوں کے اندر شامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور حضور کے تذکروں سے اس وقت کائنات کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے، اور حضور کی محبت سے اہل ایمان وافر حصہ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل محبت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. آپ نے نام سنا ہوگا ابو لہب کا، یہ حضور کا چچا تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو
اس کی لونڈی تھی سویبہ جو حضور کی والدہ کی خدمت کر رہی تھی. تو جب حضور دنیا میں آئے تو اس لونڈی نے آ کے ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا آیا ہے. تو اس نے خوشی کرتے وقت، عرب میں رواج تھا کہ جب خوشی ملتی تھی تو وہ غلام آزاد کرتے تھے. تو جب اسے لونڈی نے آ کے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا آیا، تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہے. بعد میں ساری زندگی حضور کی مخالفت میں گزاری، اور یہ وہ کافر ہے کہ جس کے نام کے ساتھ قرآن میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. مر گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ساری زندگی حضور کی مخالفت کی، بتا مرنے کے بعد کیسا سلوک ہوا؟ تو بول کے کہنے لگا کہ آپ لوگوں سے جدا ہو کر میں نے ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں پایا، اور ظاہر جو حضور کی مخالفت کرے اس کو سکون مل بھی کیسے سکتا ہے؟ سکون نبی کے دشمن کے لیے تو نہیں ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو کہنے لگا کہ کوئی دن سکون کا نہیں پایا، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے. صاحب جو ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں پوری سورت اتری ہے، پکا کافر ہے، اور وہ لونڈی کو آزاد کر رہا ہے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے. اب جو بھتیجا سمجھ کے لونڈی کو آزاد کر کے خوشی منائے، بتاؤ مرنے کے بعد اللہ اس کو بھی اس کا صلہ دیتا ہے، تو جو دشمنوں کو دیتا ہے وہ نبی کے غلاموں کو کتنا عطا کرے گا؟ وہ تو بھتیجا سمجھ کے کر رہا ہے نا، ہم تو نبیوں کا امام سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ تو دشمن تھا، ہم تو چاہنے والے ہیں. تو ظاہر جو دشمنوں کو اتنا عطا کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے ماننے والوں کو کتنا عطا کرے گا. تو یہ لمحے محبت کے ہیں، اور ہم محبت کے لیے ہی یہاں پہ جمع ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد انسانیت کے لیے اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یہ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ہم ساری زندگی بھی حضور کے تذکرے گاتے رہیں تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے. جتنا بڑا کرم اللہ نے کیا کہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف بخشا ہے، اور ہم حضور کی امت میں آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسانیت ظلم کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور لوگ جہاں طاقت کو دیکھتے وہاں جھک جاتے، جہاں بڑھائی کو دیکھتے وہاں جھک جاتے. درختوں کو دیکھا تو کہا اتنے بڑے درخت ہیں، دل پہ روب بیٹھا تو اس کے سامنے سر بسجود ہو گئے. جب کلہاڑے نے درخت کو کاٹا تو انہوں نے پھر اپنی جبین اٹھائی اور کہا درخت میں طاقت نہیں، طاقت تو کلہاڑے میں، لوہے میں. تو لوہے کے سامنے جھکے. جب لوہے کو آگ میں رکھا تو آگ نے لوہے کو پگھلا دیا. انسان نے پھر جبین اٹھائی، کہا طاقت لوہے میں نہیں، طاقت تو آگ میں. آگ کی پوجا، آگ پہ پانی برسا تو آگ بجھی. انسان نے پھر جبین اٹھائی، کہا اس میں طاقت نہیں، طاقت تو پانی میں. جہاں طاقت دیکھی وہاں جھکتے چلے گئے، اور اسی خوب سے خوب تر تلاش میں، بڑے سے بڑے کی تلاش میں نکلے. اور ایک خوش قسمت گروہ چلتے چلتے مکے کی وادی میں پہنچا، اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ ایک نورانی پیکر کو دیکھا. عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، وہ درختوں کو اشارہ دے تو جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جائیں، وہ پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر جھکنے لگیں، کلمہ پڑھنے لگیں. لوگوں نے کہا سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے، آؤ اس کو پوجیں. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا تھا.
आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहले मोहब्बत फरमाते हैं, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके खबर न देते तो अल्लाह की जात तक इंसान कैसे पहुंचता। इस इंसानियत की तारीख पढ़ें, दर्दनाक है, शर्मनाक है। सांप और केचवे तक को इस इंसान ने अपना माबूद बनाया, उनकी पूजा करते रहे, सूरज चांद सितारों की पूजा करते रहे, अजराम फल्के की पूजा करते रहे। और जुल्म की तारीख इसकी ये थी कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते तो औलाद जब तरका तकसीम करती तो सकी माओं को तरके में बांटते थे। जैसे हम जायदाद तकसीम करते हैं, सरमाया तकसीम करते हैं, मकान तकसीम करते हैं कि इतने मकान और इतना कुछ है और इसको तकसीम करो, तो अरब की तारीख है कि बेटे माओं को तकसीम करते थे। कुछ बेटे जायदाद ले लेते हैं, कुछ जमीन ले लेते हैं, कुछ कारोबार ले लेते हैं, कुछ दिरमो दिनार ले लेते हैं। किसी बेटे के हिस्से में माँ आती है, माँ को तरका समझते हैं, और जिसके हिस्से में माँ आती है वो सुबह माँ को पकड़ के मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर देता है। अरब की दुनिया में इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थी जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती हैं। और बेटे मां को मंडी में खड़ा करके गाहक को मुतमईन करते कि ये वजन भी उठाती है, तेज रफ्तार भी है, समझदार भी है, बाशऊर भी है, आप सौदा करें कितने में लोगे। और जब गाहक मुतमईन होता तो बेटा मां पकड़ा के दिरमो दिनार पकड़ के कबीले में आके फख्र करके बताता कि आज मंडी का रेट अच्छा था और इतने में मां को बेच के आया। और मां मंडी में खड़ी होके मजबूर थी, बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका सौदा करने वाला उसका दुश्मन नहीं है। जिसको 9 माह तक पेट में पाल के रखा, उठा के रखा, वो मां को बेच रहा है। जिसको जो है वो दूध पिलाया जिगर का, वो मां को बेच रहा है। जिसको गंदगी में लुथड़ा हुआ उठा के मां धोती साफ करती, आज वो मां को बेच रहा है। और मां खामोश जानवरों की तरह बिकती और जुल्म सहती। लेकिन हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा और इंसान को बताया, नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मां के कदमों के नीचे। हमें 2 रिश्तों के साथ दुनिया में जोड़ा गया, मां और बाप। 2 लफ्जों में हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मां बाप राजी हैं तो समझो अर्श का रहमान भी राजी है, और मां बाप राजी नहीं है तो फिर समझ लो कि अर्श का रब भी राजी नहीं है। फरमाया अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में, और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी। इन 2 रिश्तों की कद्र मंजलत उम्मत के सामने रखी गई। मां और बाप को जन्नत करार दिया गया। अल जन्नत तहत अक़दामिल अबवैन, फरमाया जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे। कहीं फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का वस्ती दरवाजा है। इन 2 रिश्तों के साथ हमें जोड़ा गया, इनकी कद्र मंजलत सिखाई गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की, हुजूर वालिदैन क्या है? मेरे हुजूर चाहते तो घंटों का बास करते, दलाल के अंबार लगाते, लेकिन हुजूर ने 2 लफ्जों में जवाब देते, फरमाया जन्नत भी और जहन्नम भी। आज के इस महफिल से मैं और आप ये सोचें कि हमारा रवैया आज वालिदैन के साथ कैसा है। ये हुजूर एक पैगाम लेके आए थे, हुजूर की आमद से मुआशरे के अंदर यह तब्दीली रोनुमा हुई थी कि मां और बाप के साथ रवैये कैसे हैं। कहीं पढ़ लिखने के बाद, नौकरी अच्छी मिल जाने के बाद, दौलत और कारोबार वसत पकड़ लेने के बाद कहीं हमारे रवैये मां और बाप के साथ तलख तो नहीं हो जाते। कहीं हमें मां बाप से गुफ्तगू करते हुए यह तकब्बर और नखवत तो नहीं है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे और हमने ज्यादा कारोबार को वसत दे दी, हमने ज्यादा पैसा कमा लिया। कहीं हम परे पंचायत में बात करते, बाप को टोकते थे नहीं कि अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको नहीं पता। यह हमारा नशा, यह हमारी उठान, यह हमारा मुआशरे में बढ़ता हुआ कद हमें कहीं मां और बाप के सामने तो खड़ा नहीं कर देता।
صاحب آپ ضرور پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کو ضرور زمانہ جانتا ہوگا، آپ کو ضرور اچھی نوکری ملی ہوگی، آپ نے ضرور کاروبار کو وسعت دی ہوگی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پڑھنے لکھنے اسکول جاتے تھے تو یہ بابا اسکول کی فیسیں ادا کرنے کے لیے کتنی ٹوکریاں اٹھایا کرتا تھا؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے خرچ پورے کرنے کے لیے اس بابے نے کتنے دروازوں کے دھکے کھائے اور کتنی نوکریاں کی اور کتنی جھڑکیں کھائیں اور کتنی لوگوں کی باتیں سنی اور کتنے وزن اٹھائے کہ میرے بچے ہیں ان کا خرچ پورا ہو جائے اور بچہ میرا اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے۔ اور بیٹا آج پڑھنے کے بعد اسی باپ کو آنکھیں دکھائے تو بتاؤ باپ کی کائنات نہیں اجڑتی کہ اس بچے کے لیے میں نے ساری زندگی داؤ پہ لگائی اور آج یہی مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ماں کو گھر میں بیوی کے ساتھ الجھتا ہوا دیکھ کر بہت سارے جوان جب پتہ ہوتا ہے کہ ماں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے تو ماں کو سمجھا کے کہتے ہیں کہ ماں آپ کو روٹی چاہیے، روٹی مل رہی ہے، اپنی زندگی گزارو، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑیں۔ صاحب 2 وقت کی روٹی تو لوگ گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بھی دے دیتے، 2 وقت کی روٹی تو لوگ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار کو بھی دے دیتے۔ آپ نے ماں کو گھر میں ماسی کی حیثیت سے رکھا ہے، ماں کو گھر میں چوکیدار کی حیثیت سے رکھا ہے۔ صاحب غور کر، یہ تیری جنت ہے۔ مغربی معاشروں میں آج بھی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو گھر سے نکال دیتے، ان کے لیے حکومت نے اولڈ ہاؤس بنائے جہاں جا کے بچوں کو جمع، بیوی ماں اور باپ کو جمع کرواتے، اور پھر اسی معاشرے نے سال میں 1 دن ماں کے لیے رکھ لیا کہ 1 دن ماں کا ہے، 1 دن باپ کا رکھا، اور اس دن ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج دن منایا جا رہا ہے تو ہمیں ملنے کے لیے اولاد آئے گی، اور پھر ہمارا میڈیا اس پہ سارا دن پروگرام نشر کرتا ہے، آج ماں کا دن ہے، آج باپ کا دن ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی ماؤں کے نام کے پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ رکھتے، اپنی آئیڈیز پہ ماں کے لیے جملے لکھ دیتے ہیں کہ آج ماں کا دن ہے تو میری ماں بڑی عظیم تھی۔ ہم نے مغرب سے پوچھنا ہے کہ ماں کا دن کب منانا ہے؟ ہم نے مغرب سے سیکھنا ہے کہ باپ کا دن کب منانا ہے؟ صاحب ہم امتی ہیں گنبد خضرا کے مکین کے، ہم پوچھیں گے تو سرور کائنات سے پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے تو گنبد خضرا کے مکین سے پوچھیں گے۔ حضور ماں کے دن، باپ کے دن، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح اٹھو، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمیں ہر صبح ماں باپ کے دیدار سے شروع کرنے کی تلقین کی گئی، اس لیے والدین کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کرو۔ ماں باپ بولے صبح ملو تو اپنی نگاہ کو جھکا لو، ماں پوچھے باپ پوچھے بیٹا پہلے تو لے جا اور تھا آج اور ہے، تو بتاؤ اماں ابا رات حضور کی محفل میں گیا تھا، آج کے بعد کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں بولوں گا، یقین کریں یہ لمحوں کی محفل اللہ قبول کر لے گا اگر ہم عملی طور پہ اپنی زندگی میں کچھ داخل کر لیں تو یہ سب کچھ ہمارے لیے دین اور دنیا کی برکتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں بیوی کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کرتے تھے، پاؤں کا جوتا تصور کیا جاتا تھا، اور میرے حضور نے آ کے زمانے میں بیوی کو مقام اور مرتبہ سکھایا۔ حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی، دیگر ازواج سے حضور نے محبت کی داستان رقم کی، اور خود فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا سنو تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں محمد ہوں۔ اور حضور جب آخری وقت دنیا سے رخصت ہو کے گئے تو حضور کے پیچھے 9 ازواج باقاعدہ حیات تھیں، اور کسی ایک بیوی کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ یہ کتنی خوبصورت زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت وصال آیا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجا، کہا بابا سے کہو کہ کندھوں پہ جو چادر ہے وہ دے دے، تو حضور نے چادر اتار کے دی اور فرمایا کہ فاطمہ ماں سے پوچھ کے آنا کہ چادر کیا کرنی ہے۔
تو جب انہوں نے چادر وصول کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابا جی پوچھ رہے ہیں کہ چادر کیا کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سخت بخار ہے اور لگتا ہے کہ یہ جان لیوا ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اسی چادر کے اندر کفن دیا جائے تاکہ میری قبر کی منزلیں آسان ہو جائے۔ تو میرے حضور نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا لو اردت جلدی لآتیتک، فرمایا ختیجہ تو نے چادر مانگی، محمد کی جلد مانگتی محمد وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ اس معاشرے میں بیوی کے ساتھ محبت کا کلمہ میرے مصطفیٰ نے ادا کیا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں، حضور پھر بھی ان کا ذکر کرتے رہتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو رشتہ تھا ان کے ساتھ مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے عرض کر دی کہ حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ اس کا ذکر کرتے۔ تو حضور فرمایا عائشہ مجھے ختیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب سارے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضور نے ساری زندگی اس کو یاد رکھا۔ جب حضور بکری ذبح کرتے، گوشت کے ٹکڑے تقسیم کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کی طرف حضور گوشت بھیجا کرتے تھے آپ کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ معاشرے کو عزت اور آبرو حضور نے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ایک دن پانی پی رہی تھی، اچانک حضور گھر میں داخل ہوئے تو مجھے پانی پیتے دیکھا تو فرمایا عائشہ میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پیالہ نیچے رکھا۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، آپ لوگ بھی دانا بینا لوگ ہیں سارے، آپ سمجھتے ہیں کہ پانی اتنا نایاب نہیں تھا کہ حضور کے گھر میں اور نہیں تھا، حضور بیٹھتے اور مانگ لیتے تو پانی اور مل جاتا، لیکن حضور کا یہ کہنا کہ عائشہ جو پی رہی ہو اس میں سے چھوڑنا، یہ بیوی کے ساتھ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ نے پیالہ رکھا، حضور بیٹھے تو آپ نے پیالہ پیش کیا، میرے نبی نے پیالہ اٹھایا، لبوں کے قریب کر کے پھر نیچے کیا اور عائشہ کی طرف دیکھ کے فرمایا عائشہ بتاؤ گی تم نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ تو جہاں حضور کو انہوں نے اشارہ دیا کہ حضور میں نے ہونٹ یہاں رکھے، تو فرماتی ہیں حضور نے اپنے ہونٹ اسی جگہ لگا کے وہ پانی نوشے جہاں کیا۔ بتاؤ جب شوہر بیوی سے اتنی محبت کرے گا تو گھر جنت نہیں بنے گا؟ ہماری تو صاحب آکڑ نہیں جاتی، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فرعون بن جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہمارے سامنے بچے اور بیوی اور گھر والے بولے، بندہ فخر کر کے بتاتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اونچا سانس لے۔ یہ جہالت اب بھی چلتی ہے ہمارے معاشرے کہ بچے بیوی سب سہم جاتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں نادان، ڈر تو انسان کو جانور سے لگتا ہے، تو باپ تھا، مزہ یہ تھا کہ تیری اولاد تیری راہیں تکتی، مزہ یہ تھا کہ تیری بیوی تیرا انتظار کرتی کہ میرا سرتاج آ رہا ہے، اور تو اتنا سفاک بن گیا کہ تیرے بچے تجھ سے سہم جاتے، تیری بیوی جو تیری محبت کی طلبگار ہے وہ تیرے سامنے اونچا سانس بھی نہیں لیتی۔ خدا را اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے۔ حضور جو پیغام محبت دنیا میں دے کے گئے تھے اس کو ہم کریں، اس محبت کو ہم کریں۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور قریب بیٹھے تھے تو میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور میرے سر میں درد ہے، تو میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا عائشہ یہ درد تیرے سر میں نہیں، یہ تو میرے سر میں۔ یہ کلمہ محبت تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، دیگر ازواج کے ساتھ۔ تو میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارا ماحول کیا ہے۔ کیا عرب کے لوگ بیٹیوں کو دفن نہیں کرتے تھے؟ زندہ بیٹی کے لیے گڑھا کھود کے دفن کرتے، اوپر مٹی انڈیل دیتے، اور معاشرے میں جا کے فخر کرتے قبیلے میں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے ابھی کل آیا ہوں۔ یار یہ تو تصور ہی انسان کے وجود پہ راشا طاری کر دیتا ہے کہ باپ ہے یا سفاک ہے کہ بیٹی کو گڑھا خود کھود کے دھکا دیتا ہے کہ نیچے دیکھ کیا ہے، اور بیٹی آگے بڑھتی ہے اور باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا ہے، اور بیٹی یا ابتا آوازیں دیتی ہے اور باپ اوپر سے مٹی انڈیل دیتا ہے اور اس کی چیخیں اس مٹی میں دفن ہو جاتی۔ یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، لیکن وہ عرب کے لوگ عملی طور پہ ایسا کرتے تھے۔ جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا بیٹی کو عزت نہیں ملی؟ حضور فرمایا تم بیٹی کو منحوس سمجھو، میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کی بیٹی آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے، آپ کے ماتھے کو چومتے،
اور زمانے کو بتایا کہ بیٹیاں کتنی معزز ہوتی ہیں، بیٹیاں کتنی محبت والی ہوتی، اور حضور نے بیٹیوں کو عزت بخشی۔ حضور کی بہن تو کوئی نہیں تھی، نہ بھائی نہ بہن، چونکہ حضور یکتا تھے، دنیا میں آئے۔ لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور پرورش پا رہے تھے تو حلیمہ کی ایک بیٹی شیمہ تھی جو حضور کو پیار کرتی۔ عصر کا وقت ہوتا، بہنیں بھائیوں کو لے کے کھلے میدانوں میں چلی جاتی ہیں کہ مائیں کھانا بنا لے۔ تو بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اکٹھی ہوتی ہیں، کسی کا ویر سونا ہو تو وہ سب کو دکھاتی ہیں۔ تو بہنیں اکٹھی ہوتی تو ویر جمع کر کے مقابلہ کرتی، ایک کہتی میرے ویر کا رنگ دیکھو، تو دوسری بول کے کہتی رنگ سے کیا ہوتا ہے، نقش تو دیکھو، میرے بھائی کے نقش دیکھو۔ تیسری بول کے کہتی نقش سے کیا ہوتا ہے، جب رنگ نہ ہو تو میرے بھائی کی آنکھیں دیکھو، میرے بھائی کے نقش دیکھو، میرے بھائی کے ہونٹ دیکھو۔ بہنوں میں مقابلہ چل رہا ہوتا کہ اتنی دیر میں حضرت شیمہ محمد کو لے کے چلی جاتی اور بول کے کہتی نہیں میرا ویر آ گیا، اس کو بھی دیکھو۔ تو بیٹیاں پہلے سے بول کے کہتی شیمہ تیرے ویر محمد کا مقابلہ تو نہیں نا۔ پھر شیمہ زمین سے اٹھ کے آسمانوں پہ چلی جاتی، حضور کو لوری دے کے شیخ عبدالحق مدثر دہلوی کہتے ہیں دعا مانگا کرتی تھی اللہم ابق لنا محمد، اے اللہ میرے لیے ویر محمد کو پروان چڑھانا، جیسا میں دیکھ رہی ہوں آج یہ بچوں کا سردار ہے، وہ دور بھی آئی جب یہ جوانوں کا سردار میں دیکھوں۔ تو حضور پیار کرتے تھے بہنوں سے، بھائیوں سے۔ پھر حضور کی بہن جب قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بن کے آئے تو اس دروازے پہ سردار گئے کہ فنڈا اکٹھا کرو، قیدی چھڑاؤ فدیہ دے کے۔ تو شیمہ کے دروازے پہ دستک دی تو آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو، کہا فنڈ لینے آئے۔ کیا کرنا ہے، کہا بندے چھڑانے۔ کس نے پکڑے، کہا وہ مدینے میں ایک شخص ہے جو دعوی نبوت رکھتا ہے، اس نے بندے پکڑے۔ شیمہ نے نام سنا تو پلٹ کے بچپن کے ماحول میں چلی گئی، کہا مجھے لے جاؤ قیدی چھڑا لوں گی۔ کہا تو جانتی ہے، کہا جانتی کیوں نہیں، میری گود میں پروان چڑھائے، میں ہی تو لوریاں دیتی رہی، میں نہیں جانتی۔ اور سرداروں کے ساتھ جب گئی تو ادب کی آیتیں اتر چکی تھی، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ جب آپ کے آگے تلواریں کی گئی کہ رک جاؤ، آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جاتے، تو بہن کو بھائیوں پہ کتنا ناز ہوتا ہے۔ تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہو میں تمہارے نبی محمد کی باجی لگتی ہوں۔ صحابہ نے تلواریں جھکا دی نیچے، سائڈ پہ راستہ خالی کر دیا گیا۔ حضور نے دیکھا بہن آ رہی ہے تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بہن کدھر آئی ہو، کہا کچھ لوگ پکڑے گئے چھڑانے آئی ہوں۔ حضور فرمایا تکلیف کی تو نے، زحمت کی، پیغام بھیج دیتی محمد تیرے سارے قیدی چھوڑ دیتے۔ یہ کتنا خوبصورت رشتہ تھا، لیکن آج سارے رشتے دنیا کی نظر ہو گئے۔ بھائی بڑی بہن سے باپ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اور بہن بھائی کے قدموں میں آ کے اپنی چادر ڈال دیتی ہے کہ ایک ہی تو میرا بھائی ہے۔ اور بھائی اتنا فرعون ہوتا ہے کہ وہ بہن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، معمولی معمولی باتوں پہ تلخیاں بڑھتی ہیں۔ بھائی بھائی سے عید کے دن بھی سلام لینا نہیں چاہتا۔ خدا کے لیے ان رشتوں کو دوبارہ سے جوڑو جن کو میرے محبوب نے جوڑا تھا، ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مال، یہ جائیدادیں، یہ جہاں ہم بس رہے ہیں، یا ہم سے قبل کتنے نسلیں گزر کے گئی ہیں، کتنے خاندان گزر کے چلے گئے، صاحب ہم نے بھی چلے جانا۔ اچھی زندگی گزار کے جاؤ، اچھے اخلاق چھوڑ کے جاؤ، اچھے کام کر کے جاؤ۔ مرنے کے بعد لوگ جائیدادیں یاد نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کروڑ پتی بندہ مرا ہو اور کسی نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا ہو کہ یار اس کی تو جائیداد اتنی تھی، اس کا مال اتنا تھا، اس کی کوٹھیاں اتنی تھی؟ نہیں بولیں گے۔ جب بھی لوگ قبر پہ، جنازے پہ، کل پہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا، ملنسار تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتا۔ اور صاحب جو چیزیں مرنے کے بعد یاد رہتی ہیں ان کو تو کریں، جنہوں نے دم نکلتے ہی بھول جانا ہے زمانے نے، ہم نے ساری زندگی ان کے اوپر لگا دی، ان کے پیچھے لگا دی، رشتے ختم کر دی، خونی رشتوں کی قدر ختم ہو گئی دنیا کی نظر، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی تھی معاشرے کے ہر پسے ہوئے طبقے کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس نبی کے قریب کریں، بالخصوص خواتین کو، میری ماؤں اور بہنوں کو تو چاہیے کہ وہ ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتی رہیں، حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ان کو جتنی عزت زمانے میں ملی ہے میرے مصطفیٰ نے دی، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں،
ساری عزتیں مصطفیٰ کے دم قدم سے نصیب ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ محبت ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان اذکار کے ساتھ، نعت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تقریر کے ساتھ اپنے اندر محبت رسول کو اور زیادہ اجاگر کریں. یہاں آنے کا مقصد یہی تھا. تو میں انہی کلمات کے اوپر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ حضور کے ساتھ ہماری محبت کا جو رشتہ ہے وہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو محبت کو بڑھاتی ہے. آپ کریں گے نا تو آپ کی محبت حضور کے ساتھ بڑھے گی. آپ کی نسلیں کریں گی تو ان کا رشتہ بڑھے گا. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ 3 عمل کریں تو محبت بڑھتی ہے. فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ کام کریں کہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھا کریں. درود پڑھنے سے محبت بڑھتی ہے. آپ چلتے پھرتے درود پڑھیں. میرے حضور فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. فرمایا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھے گا وہ حشر کے میدان میں میرے اتنا زیادہ قریب ہوگا جو کثرت سے پڑھے گا. تو درود پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی عادت ڈالیں. دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کو اپنے سینوں میں بیدار کرنے کے لیے دوسرا عمل یہ کریں کہ حضور کے فضائل اور مناقب ان کو بیان کریں. خود بھی سنیں، بچوں کے سامنے بیان کریں. حضور کے کمالات کتنے تھے، حضور کے فضائل کتنے تھے، ان کو بیان کریں. اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کو معاشرے میں عام کریں. جب سیرت پھیلے گی، پیغام معاشرے تک منتقل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں امن آ جائے گا. ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ داخل کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ کی نسلوں تک کیسے پہنچتی ہیں. اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ خود بھی حضور سے جڑیں اور اپنی نسلوں کو بھی جوڑیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے حضرت ساریہ کو آواز دی، کہا ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. اور یہ لشکر 1 مہینے کی مسافت پہ نہاوند میں لڑ رہا تھا. جب واپس لشکر آیا تو انہوں نے بتایا کہ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہم پہاڑ چھوڑنے لگے تو عمر کی آواز آئی کہ نہیں چھوڑنا. پورے مدینے میں بات پھیل گئی. حضرت عمر کا ایک دوست تھا بچپنے کا، وہ ملنے آیا، کہنے لگا عمر سنا ہے کہ آپ نے مدینے سے بیٹھ کے نہاون تک لشکر کی کمان کی ہے. آواز دی اور آواز پہنچائی بھی اور دیکھا بھی. آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے. تو بچپن کا دوست تھا، کہنے لگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ اکٹھے اونٹ چراتے تھے. اونٹ کبھی کھائی میں اتر جاتا، پہاڑوں کی اوٹ میں چلا جاتا، درختوں کی اوٹ میں چلا جاتا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا اور میں آپ کے ساتھ لگ کے آپ کو اونٹ ڈھونڈ کے دیتا تھا. عمر ایک زمانہ تھا کہ جو ہے وہ چٹان کے پیچھے اونٹ بھی نظر نہیں آتا تھا اور آج بیٹھے مدینے میں ہو نظر نہاون تک جا رہی ہے. تو عمر بول کے کہنے لگے جب اونٹ کھائی میں نظر نہیں آتا تھا تب یاری تیرے ساتھ تھی، جب مدینے سے نہاون نظر آ رہا ہے اب یاری مصطفیٰ کے ساتھ ہے. صاحب حضور سے تعلق جوڑ لو گے تو زمانے میں معزز ہو جاؤ گے. اللہ فضیلت دے گا، بلندی دے گا، عروج دے گا، لیکن وفا کرنی پڑے گی. ہم دیکھیں کہ حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت آج کمزور تو نہیں ہو گیا. صاحب دنیا آج کیوں آڑے آ رہی ہے؟ یہ مرزائیت کو دیکھ لو. کتنے لوگ ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے، آج لوگوں کے کھلے تعلقات ہیں. تو کیا جو مرزائی سے میل جوڑ رکھے گا، رشتہ داریاں رکھے گا، کاروبار کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ وہ صاحب سب کچھ بھی لوٹانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو سبزی بھی لینے جائیں اور کوئی کہے کہ یہ مرزائی کی دکان ہے، کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا اس سے کیا ہوتا ہے. یہ تو قبر میں جائیں گے، مصطفیٰ سامنے آئیں گے، پھر پتا چلے گا ہوتا کیا ہے. صاحب ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر لیا. اپنے ایمان مضبوط کریں. ایسے لوگوں سے لین دین، ڈاکٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کچھ بھی ہے، خواہ ہمیں لاکھوں کا نقصان کیوں نہیں ہوتا، قطعاً ایسے لوگوں کے ساتھ
یار جب ہم مرزائی سے کلام کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسے ہاتھ میں لاتے ہیں، اسے سودا لیتے ہیں، اسے لین دین کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ قبر انور میں حضور کی ذات پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو لٹیرا ہے، ختم نبوت کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالا، اور ہم اس کے ساتھ اگر لین دین معاملات رکھیں گے، صاحب محبت کے جتنے تقاضے ہیں جملہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ اس مکان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بالکل قریبی ہمارے میزبانی عالی مرتبت حاجی صاحب نے 8 کنال جگہ ادارت المصطفیٰ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کے ادارے کے لیے وقف کی ہے، اور یہاں انشاءاللہ عنقریب آپ کے لیے ایک عالی شان مرکز مصطفیٰ تعمیر ہوگا، المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے نام سے، جس میں آپ کے قرب و جوار کے پورے بچے انشاءاللہ مصطفی رنگ میں رنگے جائیں گے، اور وہی نظام جو گجرانوالہ مرکز مصطفیٰ میں ہے، آپ لوگ اگر کوئی گئے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو ایک خوبصورت مرکز ہے جو اپنے دامن میں 2000 بچے اور بچیاں اس وقت سموئے ہوئے ہیں، اور وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھی فکر کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ عنقریب کچھ دیر تک، کچھ ماہ تک انشاءاللہ ہم یہاں سنگ بنیاد رکھنے آئیں گے۔ قبلہ استادی گرامی عالم مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کو اللہ نے مالی طور پہ پوزیشن دے رکھی ہے، تو آپ کوشش کریں اپنی سوچ اپنی فکر کو بنائیں، کیونکہ یہ جو مرکز بنے گا یہ یہاں کے لوگ خود ہی بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج سب نے جگہ 8 کنال جگہ اللہ کی رضا کے لیے دی، اور صاحب یہی کچھ ہے، باقی سب کچھ رہنے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے گھر میں بکری ذبح کی تو حضور نے مجھے کہا کہ عائشہ اس کو بانٹ دینا، اور حضور باہر چلے گئے۔ فرماتی میں نے گوشت بانٹ دیا تو تھوڑا سا گوشت اپنے لیے رکھا کہ چلو بن جائے گی ہانڈی۔ تو جب حضور گھر میں آئے تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بچہ، باقی سارا دے دیا، اور یہ تھوڑا سا ہمارے لیے۔ تو حضور مسکرا کے فرمایا عائشہ ہمارے لیے یہ نہیں، ہمارے لیے وہ ہے جو ہم نے دے دیا ہے، جو ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اصل تو وہ ہوتا ہے نا، باقی تو جو کچھ ہوگا وہ تو رہ جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور اس کے اندر اپنا اپنا حصہ شامل کرنے کی نیت کریں۔ کچھ پہلے دے سکتے ہیں تو بھائی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قریب یہاں پہ سنگ بنیاد ہوگا، بھرپور ایک اجتماع ہوگا، اور وہاں سے آگے انشاءاللہ پھر وہ مرکز تعمیر کے مرحلوں سے گزر کے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تکمیل کے مرحلوں میں پہنچے گا، اور پھر آپ کی نسلیں انشاءاللہ وہاں سے فیض یاب ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔